السلام علیکم ناظرین. عدالتی حوالے سے ایک بہت اہم دن تھا اور یہ پورا ہفتہ جو آن گوئنگ ویک ہے یہ بڑا ڈیسائسو ہونے جا رہا ہے. آج کچھ اہم کارروائیاں، کچھ اہم چیزیں عدالت سے نکل کر سامنے آئی ہیں عدالتوں سے. سندھ ہائی کورٹ نے ایک بہت بڑا دھماکہ کر دیا ہے. یقین کریں اسلام آباد میں چیخو پکار بہت سارے ایونٹس کے بعد سنائی دے رہی ہے. تمام تر چیزیں شیئر کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ، جس کے اوپر دکھتی رگ پکڑ لی عمران خان نے. اور اس دکھتی رگ کو اور سب سے بڑی کمزوری کو پکڑنے کے بعد بی بی سی بھی اب جلتی پر تیل کا کام کر رہا ہے. اور بی بی سی نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ، اچھا ہمارے ملک میں پاکستان میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کبھی سامنے نہیں آئی. کبھی جس طریقے سے اے پی ایس کی رپورٹ سامنے نہیں آ سکی، جس طریقے سے تمام تر ایبٹ آباد حملہ کیس جو اس کی رپورٹ سامنے نہیں آ سکی، اس طریقے سے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی جو رپورٹ ہے وہ بھی آج تک ہم اس کو نہیں دیکھ سکے. اور اس رپورٹ کو جب بھی اس کے کوئی چند اقتصابات پڑے گئے یا کوئی اس کے چنکس پڑے گئے ہم تک پہنچے، وہ اسی طریقے سے پہنچے کہ بی بی سی نے یا کبھی کسی نے، کسی باہر کی دنیا نے، کسی بین الاقوامی جریدے نے اس کو پوسٹ کر دیا. اب آج بی بی سی نے جس رپورٹ کے چنکس کو، جس رپورٹ کے اقتباس کو، جس رپورٹ کے کانٹیکسٹ کے کچھ حصے کو پوسٹ کیا تھا 2022 میں، بی بی سی، اب آپ اندازہ لگائیں، بی بی سی کو سمجھ آ گئی. کیونکہ جب کوئی چیز سب سے زیادہ ٹاپ سرچز میں جا رہی ہوتی ہے تو بی بی سی obviously وہ ٹرینڈ دیکھتا ہے کہ کون سی چیزیں جو بہت زیادہ سرچ کی جا رہی ہے. بی بی سی نے دیکھا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اچانک اتنی زیادہ کیوں سرچ کی جانے لگی ہے. اس کے بعد بی بی سی نے اس کو دوبارہ پوسٹ کر دیا اور آج دوبارہ بی بی سی نے اس کے چنکس پوسٹ کیے اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بہت کچھ بتاتا ہے. اب بی بی سی کیا کہہ رہا ہے وہ تو ایک الگ سٹوری ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ وہ اتنی ٹرینڈ کر رہی ہے. عمران خان کے آفیشیل اکاؤنٹ پہ رات کو ٹویٹ کیا گیا اس اکاؤنٹ کی جانب سے، جس میں پوچھا گیا غدار کون تھا، جنرل یحییٰ یا شیخ مجیب. اور اس کے بعد اس تمام تر حالات کی تشبیہ آج کے حالات سے کی جا رہی ہے. لیکن اب آپ اگلا اس کا آپ دیکھیں ایک اور پرسپیکٹیو کہ حامد میر صاحب، پاکستان کے ایک سینئر صحافی حامد میر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے اور یہ جو بنگال ہم سے الگ ہوا تھا، یہ جو بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا، جس طرح پاکستان دو لخت ہوا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اس تمام تر پروسیس کے اندر 19 بریگیڈیئر، 4 میجر جنرل شامل تھے، جن کی نااہلی کی وجہ سے، جن کی انپروفیشنل سروسز کی وجہ سے ہتھیار ڈالے انہوں نے. اور صرف یہی نہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ جو سرچ لائٹ آپریشن کیا گیا تھا اس وقت کس طریقے سے راتوں رات کتنی بنگالی خواتین کا، کتنی مسلمان خواتین کا، obviously اس ٹائم پاکستانی تھی، اس ٹائم تک سیپریشن نہیں ہوئی ہوئی تھی، بنگال الگ نہیں ہوا ہوا تھا ہم سے. کہ بتایا جا رہا ہے کس طریقے سے حامد میر کہہ رہے ہیں خوفناک صورتحال وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس وقت ان کی عصمت دری کی گئی، ان کے ریپ کیے گئے. یعنی خواتین کے ساتھ جو مظالم، جس طریقے سے آج خواتین کے گھر میں گھس کے ان کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے. ریحانہ ڈار صاحبہ آپ کو یاد ہوں گی، طیبہ راجہ کو جس طرح سڑک سے اٹھایا گیا ہم سب کو یاد ہے. ہم سب کو یاد ہے کس طریقے سے گھریلو خواتین کو روڈ پر لا کر کھڑا کیا گیا اور کس طریقے سے ان کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. وہی سب کچھ اس وقت بھی کیا گیا. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آج تک پاکستان میں پبلک نہیں کی گئی. ہمیں ہمیشہ سکے کی دونوں طرف نہیں دکھایا گیا، ہمیں ایک ہی طرف دکھایا گیا اور ہمیں کہا گیا جنرل یحییٰ ٹھیک تھے، شیخ مجیب الرحمان غلط تھا، وہ غدار تھا. اور جب بھی پاکستان میں کوئی سیاستدان دوسری سائڈ پر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے یا جب اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ نہیں ہوتی تو وہ شیخ مجیب کی بات کرتا ہے. نواز شریف کے اپنے سٹیٹمنٹس آج وائرل ہوئے میں ٹویٹر کے اوپر. نواز شریف نے 2017 میں کہا کہ شیخ مجیب الرحمان پاکستان کا غدار نہیں تھا، وہ پاکستان کا حامی تھا، وہ پاکستان میں رہنا چاہتا تھا. اس وقت عمران خان نے کہا یہ کون ہے جو آج شیخ مجیب بننا چاہتا ہے، اور وہی کام آج ہو رہا ہے. آج عطا تارڑ صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد میں اور وہ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ کون ہے جو شیخ مجیب بننا چاہتا ہے، کون ہے جو پاکستان کو واپس 2 لاکھ کرنا چاہ رہا ہے، یہ کون ہے وہ لوگ. یعنی سمجھ یہ نہیں آتی کہ سیاستدان اصول کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوتے، سیاستدان صرف اپنا موقع پرست کیوں ہوتے ہیں، کرسی کو ہی کیوں دیکھتے ہیں. عمران خان نے تو غلطی ریئلائز کی، لیکن کیا مسلم لیگ نواز یا نواز شریف کے بھی غلطی ریئلائز کر سکیں گے جن کو 4 بار چلتا کیا گیا اور جس طریقے سے وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر حکومتیں لیتے رہے، کیا واقعی وہ کبھی غلطی سے سیکھ پائیں گے؟ امپورٹنٹ سوال تو یہ ہے. اب عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس ہے، وہ بہت کچھ کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک دشمن بیانیہ بنانے والے یہ کون ہے جو شیخ مجیب بننے کی کوشش کر رہے ہیں. سوال یہ ہے اگر یہ ملک دشمن ہوتے تو ان کو 8 فروری کو لوگ اتنی بڑی تعداد میں ووٹ دیتے. کوئی ملک دشمن نہیں ہے، کوئی غدار اس ملک میں نہیں ہے. ہر کسی کے پیچھے عوام کی ایک سے ہر کسی کے پیچھے عوام کی ایک عوامی سپورٹ ہے، تو وہ غدار نہیں ہو سکتا جس کو عوام سپورٹ کر رہی ہے. کیونکہ ریاست عوام کی منشا سے ہوتی ہے، ریاست ہمیشہ عوام ہوتی ہے. اور جس دن یہ بات سمجھ آئی اسی دن معاملات آگے بڑھ سکیں گے. خوفناک مراحل میں معاملات کو داخل کر دیا گیا جی. جب سے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ غدار کون تھا اس وقت پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے. بی بی سی بھی اب اس کے اوپر بات کر رہا ہے، ٹاک آف دا ٹاؤن بنا ہوا ہے. یعنی معاشرتی علوم عمران خان نے اڈیالہ جیل سے بیٹھ کر پڑھانا تو شروع کر دیا، لیکن اس کے بعد ایک دل اٹھ سا گیا ہے. یعنی ہمیں جو تاریخ پڑھائی گئی پاکستان کی، وہ اس میں ہمیں اس کا مطلب ہے پتہ نہیں ہمیں کہاں کہاں جھوٹ پڑھایا گیا، ہم سے کتنی چیزیں چھپائی گئی.
आने वाली जनरेशंस को उम्मीद करते हैं कि सही माशरती इल्म, सही सोशल साइंसेस, सही पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाई जाएगी। अदालती हवाले से अहम तरीन दिन मैंने इसलिए कहा है कि सिंध हाई कोर्ट ने आज जई तई फिर दी है और सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जो पेमरा का नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल कर दिया गया। उसके साथ साथ जस्टिस आमिर फारूक साहब का भी हुक्मनामा हवा में उड़ा दिया गया है। आमिर फारूक साहब की अदालत ने तो कुछ नहीं किया, बस चुपचाप करके, बल्कि पेमरा को ही मजीद स्ट्रेंथन किया और कहा कि बिल्कुल सहाफ़ी जो है पेमरा के नोटिफिकेशन की को देखते हुए तमाम तर रिपोर्टिंग करे, रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। और लाहौर हाई कोर्ट भी खामोश होगी मजबूरन, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने उस पेमरा के नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया। पेमरा को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस संभालना मुश्किल हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी संभालना मुश्किल हो ही गए थे। जिस तरीके से वो लापता अफराद की बाजियाबी केस के अंदर बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो ज़ाती हैसियत में बड़े बड़े लोगों को तलब कर रहे हैं, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने दोबारा डंडा चला दिया है जी। उन्होंने तलब कर लिया है IB, ISI, PT और पेमरा से जवाब तलब कर लिया है। उसके साथ साथ इमिग्रेशन और पासपोर्ट डिपार्टमेंट से भी जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस बाबर सत्तार की जो डाटा लीकेज है वो किस तरह से हुआ, किस तरीके से और किसकी ईमा के ऊपर हुआ, तो अब ये मामला जस्टिस बाबर सत्तार इसको जाने नहीं देंगे। इस मामले को यूं छोड़ेंगे नहीं, मामला आगे घसीटा जाएगा। सिंध हाई कोर्ट का जो बड़ा स्टेप है, उसके बाद इस्लामाबाद पिंडी से डेफिनेटली चीखें हमें सुनाई देंगी। अता तारड़ साहब की जो चीखें हैं ये खाली हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट, गद्दार कौन था, ट्रेंडिंग और उस तमाम तर चीज पर नहीं है। ये अदालतें एकदम से किस तरीके से रिएक्ट करने लग गई हैं और 2-3 जजेस जो बीच में ये संभाले नहीं जा रहे। अच्छा, हम सबको पता है कि मियां दाऊद साहब कौन है। मियां दाऊद साहब वही वकील हैं जो इमरान खान पर कातिलाना हमला किया था, जिस आदमी ने वजीराबाद के अंदर, उसके भी ये वकील थे। न जाने कहाँ से इनको इतनी करोड़ों रुपए में फीसेस मिलती है और ये इतने एक्टिव हो जाते हैं कि पसे पर्दा समझ नहीं आती। मियां दाऊद साहब ने आज काजी फायद साहब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा है कि जजेस के खिलाफ शिकायत जेरे इल्तवाएं कार्रवाई नहीं हो सकी, तो हो यानी चाहते ये हैं कि सब जजेस को फारिग करके मियां दाऊद जैसे जजेस को बिठाया जाए। इनकी मर्जी के काम हो, लेकिन मर्जी के काम फिर भी नहीं होंगे, आवाम नहीं मानेगी। शौकत बसरा साहब ने आज क्या किया है? शौकत बसरा साहब आज कह रहे हैं ज़ियाउल हक साहब के बेटे एजाजुल हक को कि आप आ जाइए ज़ियाउल हक की कब्र के ऊपर, हल्फ लें अपने बाप वालिद साहब की कब्र पर और कहें कि आप फॉर्म 47 में मुझसे जीते हैं, आप फॉर्म 45 में मुझसे हारे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, आप भी वहां पर आए, मैं भी वहां पर आकर हल्फ लेता हूँ, कहता हूँ कि मैं फॉर्म 45 में मैंने आपको 30,000 की वोटों से शिकस्त दी है। शौकत बसरा साहब वकील भी हैं, बड़ा तगड़ा बोलते हैं। अब ये उन्होंने एक चैलेंज दे दिया है, तो नहीं, ये अवाम, ये लोग हार नहीं मानेंगे। अब तो नया एक पिंडोरा बॉक्स खुल गया। अब तो दुखती रग पर कहते हैं ना, पैर रख देना, पकड़ लेना। अब तो ये हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट, जिस तरीके से हालात का मवाजना किया जा रहा है, उस वक्त के हालात से आज का मवाजना, ये हालात किस तरफ जाएंगे, मामलात किस तरीके से टैकल होंगे, ये हफ्ता इंपॉर्टेंट। कल आपका जो साइफर केस है उसके ऊपर दलाइल मुकम्मल होंगे और गालिबन फैसला महफूज कर लिया जाएगा। परसों इद्दत में निकाह केस पर जो फैसला महफूज किया गया है वो सुनाया जाएगा और इसके साथ जुमेरात के दिन इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेशी है। अहमद फराद शायर 15 मई से गालिबन वो मंजर आम से गायब हैं, अभी तक उनका कोई पता नहीं है उनके वेयर अबाउट्स का। उनका केस भी सुना जाएगा। लापता अफराद के केस को कहा गया था कि लाइव समात होगी। तो ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर तरफ जो है वो आसाब की जंग चल रही है। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, मामलात किस तरफ जाते हैं। आपकी सपोर्ट चाहिए, कीमती राय का इजहार करें। मेरा पिछला चैनल भी 38,000 सब्सक्राइबर्स के साथ बंद कर दिया गया, आवाजें दबाई जा रही हैं, बोलने से रोका जा रहा है, तो आपकी सपोर्ट चाहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप मुझे siyaasat.pk पर भी देख सकते हैं। ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।